السلام علیکم ناظرین کرام، ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں آپ کو آذربائیجان اور پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم اور بڑی خبریں پیش کر رہا ہوں، جس نے امریکہ سمیت یورپ کے بڑے بڑے ملکوں کو ایک عجیب و غریب سے خوف میں جکڑ دیا ہے۔ بالخصوص فرانس تو سیدھے چین سے پاکستان کو سمجھانے بجھانے کی بات کر رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ سے پہلے یورپی ملک یہ سمجھتے تھے اور ان کا یہ اندازہ تھا کہ آرمینیائی فوج آذربائیجان سے مضبوط ہے اور جنگ کی صورت میں آرمینیا ہی کامیاب رہے گا۔ لہذا آرمینیائی فوج نے اس بھرم میں جب آذربائیجان پر لشکر کشی کر دی تو جواب میں آذربائیجان کی فوج آرمینیا پر کسی زخمی شیر کے مصداق چڑھ دوڑی اور آرمینیا پر زمین و آسمان ایک کر دیا، اور محض چند دنوں کی لڑائی میں ہی 27 اضلاع جن میں 13 بڑے دیہات بھی شامل ہیں ان پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس میں کچھ تو متنازع علاقے تھے جن پر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا، جبکہ کچھ علاقے متنازع نہیں بھی تھے، لیکن آذربائیجان کی سپاہ نے ان علاقوں کو بھی قبضے میں لے لیا اور یہاں پر موجود آرمینیا کی فوج اور اس کے کسی اڈے یا مورچے کو بھی نہیں بخشا۔ لہذا آرمینیا کی یہ کمزور اور پتلی حالت دیکھ کر روس، فرانس اور امریکہ براہ راست متحرک ہو گئے۔ امریکہ کا راستہ تو ترکی نے بڑی مضبوطی سے روکا ہوا ہے، جو کہ آذربائیجان کا طاقتور اتحادی ہے اور جس کے بارے میں آرمینیا کا یہ الزام بھی ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ ترک فوجی بھی لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ترک فوج کے جنرلز آذربائیجان کی فوج کی کمانڈ بھی کر رہے ہیں اور انہیں رہنمائی بھی دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے بھی وقت ضائع کیے بغیر آذربائیجان کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کر دیا تھا۔ لیکن اب حالات نے ایسی عجیب و غریب کروٹ لی ہے کہ آذربائیجان کے اتحادی یعنی پاکستان اور ترکی کو بھی کھل کر سامنے آنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آذربائیجان نے بیان دیا ہے کہ اگر فرانس یا روس یا پھر کوئی بھی دوسری یورپی طاقت آرمینیا کی مدد کو آگے بڑھی تو واضح رہے کہ آذربائیجان کو بھی جنوبی ایشیا کی بڑی ایٹمی اور فوجی طاقت کا ساتھ حاصل ہے۔ لہذا اگر آرمینیا کے اتحادیوں نے محاذ جنگ کو گرما دیا تو ایسی صورت میں آذربائیجان کے اتحادی بھی آذربائیجان کی سرزمین پر اپنی فوجیں اتارنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ لہذا آذربائیجان نے اس بیان سے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان کو اپنا سرپرست اور اتحادی کے طور پر دنیا پر واضح کیا ہے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو پچھلے 15 سال سے آذربائیجان کے انتہائی قریب نظر آ رہا ہے، اور پاکستان نے JF-17 طیارے دینے پر بھی آمادگی ظاہر کی تھی۔ اس بیان سے جہاں آذربائیجان کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہاں اس بیان نے آرمینیا اور اس کے یورپی اتحادیوں کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا ہے۔ آذربائیجان کی طرف سے اس بیان کے منظر عام پر آنے کے بعد اور پاکستان جیسی ایٹمی طاقت کا نام اس جنگ میں گونجنے کے بعد روس نے واضح کیا ہے کہ وہ آرمینیا کی سرحدوں کی حفاظت کا پابند نہیں ہے، لہذا روس نے تو پہلی فرصت میں ہی پلہ جھاڑ لیا ہے۔ اب عالمی مبصرین کے مطابق روس کا اس طریقے سے پیچھے ہٹنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روس جان گیا ہے کہ پاکستان کے اس جنگ میں کودنے اور فریق بننے کا فیصلہ چین کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ چین ایک عرصے سے یورپی یونین کو قابو میں کر کے سپر پاور بننا چاہتا ہے۔ لہذا چین کا پاکستان کے ذریعے آذربائیجان اور ترکی جیسے ملکوں کو اپنے اتحاد میں رکھنے کا یہ منصوبہ اب ڈھکا چھپا نہیں ہے، کیونکہ اس میں یورپ کے اندر مزید اتحادی تلاش کرنے ہوں گے۔ لہذا چین اور پاکستان اپنے کسی بھی اتحادی کو یوں سر عام برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔
दूसरी वजह आलमी तज्जियाकारों के नजदीक ये है कि रूस शायद पहले ही चीन और पाकिस्तान के इरादों से वाकिफ था, क्योंकि वो सीपैक में भी चीन और पाकिस्तान का साथी है और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में वो हिस्सेदार है। लिहाजा रूस का आर्मीनिया के साथ कुछ दिन के लिए खड़ा होना दरअसल चीन और पाकिस्तान ही का मंसूबा और उनका प्लान था, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा था, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसी बड़ी ताकतें आज़रबाईजान को ये जंग हर सूरत और हर कीमत पर जितवाएं और आज़रबाईजान को यूरोप के लिए मुस्तकबिल का इसराइल बनाकर उनके सर पर सवार रखा जाए। लिहाजा अब फ्रांस ने चीन से राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि चीन पाकिस्तान पर दबाव डाले और पाकिस्तान आज़रबाईजान को जंगी हथियारों से मुसल्ला करने या फिर फौज भेजने से बाज रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के साथ JF-17 थंडर तैयारों का माहिदा भी कर रखा है। लिहाजा कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इन तैयारों के साथ लगे हाथ कोई दूसरा बर्बादी का सामान भी आज़रबाईजान को दे बैठे, तो ऐसी सूरत में आज़रबाईजान आर्मीनिया की ईंट से ईंट बजा डाले। नाज़रीन मोहतरम, अपनी कीमती राय इस वीडियो के मुतालिक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।